میرے والد لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں اور تقریر کا عنوان ہے میرے یعنی ابا جی قبلہ جو موضوع انہوں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی بھی نبی کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، اور اس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق خدا کو رب کی بارگاہ میں بلانا ہے، جھکانا ہے، تو اگر ان کی اپنی دعائیں رد ہو رہی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے پھر ان کی دعوت کو کیوں قبول کریں گے اور ان کی طرف کیوں آئیں گے؟ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، تو آڈینس سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، گزارش کی کہ مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت، ایسی سلطنت، ایسا اقتدار، ایسا اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جی اب یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلطنت نہیں، وہ اختیار نہیں، وہ اقتدار نہیں جو حضرت سلیمان کا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی کیا بات ہے، ان کا اختیار تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہت مشکل سوال ہے، ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ابا جی قبلہ کی عادت تھی کہ کرنے والا جب کوئی ایسا سوال کرتا تھا جو اپیرنٹلی بہت زیادہ مشکل نظر آتا تھا تو جواب دینے سے پہلے he used to smile، مسکراتے تھے۔ وہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا، وہ صاحب یا تو جواب کے انداز سے یا اسمائل سے چڑ گئے، کہنے لگے کہ آدمی صاحب ہم نے سنا تھا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے آنے سے پہلے لوگ بتا رہے تھے کہ وہ حضرت ہستی تشریف لا رہی ہے جن کے علم کے سامنے بڑے بڑے پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں اور کسی کا چراغ نہیں جلتا، لیکن آپ نے تو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہمیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں ایک کامن مین ہوں، ایک عام آدمی ہوں، اس کو آپ ادھر ادھر کی باتیں لگا کے بیوقوف بنا کے چلتا کر دیں گے۔ But you must know that I am head of Arabic department in Punjab University۔ تو میں عربی زبان کی نزاکتیں، ڈیلیکیسیز اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ سب جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ خامخواہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جی آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ ابا قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ اگر قرآن کی سمجھ عربی جاننے سے آتی تو ابو لہب، ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتے۔ تو قرآن کی سمجھ صاحب قرآن کی توجہ سے آتی ہے، ان کی غلامی سے آتی ہے، ورنہ اس طرح نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اچھا جی چلیے اب بھی دیکھ لیں گے، بڑا چرچا ہے آپ کے علم کا، تو آپ کتنے پانی میں ہیں ابھی سامنے آ جائے گا، لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے گا، بتائیے کہاں ہے میرے سوال کا جواب اس آیت میں؟ بجی نے کہا کہ دیکھیے آیت ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ سلطنت، وہ اقتدار، وہ مملکت عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت، ایسا اقتدار میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، لیکن میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد کب ہیں؟ وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک بیست میری سب سے آخر میں ہوئی ہے، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کائنات بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت بھی بعد میں ہے اور آقا کریم پہلے ہیں۔ تو پھر میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کو جو اقتدار ملا ہے وہ بھی میرے نبی کریم کا صدقہ ملا ہے۔